جامی کے گھر سے واپس آنے کے بعد فرحانہ باجی زیبا کے گھر آئیں گی اور زیبا کے سامنے یہ بات رکھیں گی، اور پھر زیبا کہے گی کہ جامی اگر کم کماتا تو شاید اسے برا نہ لگتا، لیکن وہ میری قربانیوں کی قدر نہیں کرتا اور میری فکر کو بھی نہیں سمجھتا۔ زیبا کہے گی کہ ارے وہ تو نہ باپ کے طور پر اہل ہے نہ شوہر کے طور پر کفالت کرنے کے قابل۔ فرحانہ باجی اسے سمجھانے کی کوشش کریں گی، لیکن زیبا کے جذبات اتنے شدید ہوں گے کہ وہ خود بھی اس بات پر غور کرے گی کہ زندگی میں اسے اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے۔ دوسری طرف جامی کہے گا کہ یہ عورت منت سماجت کر کے ہی واپس آئے گی اور پوری زندگی رولے گی، یعنی اس کی باتوں میں نہ صرف بے رخی ہے بلکہ اپنی طاقت دکھانے کی کوشش بھی ہے۔ زیبا اس کے جواب پر اکیلی دروازے کے پاس کھڑی سوچوں میں گم ہوگی اور اس بات کا احساس کرے گی کہ زندگی کے فیصلے صرف اس کے اپنے ہیں۔ اسی دوران سبوک بھی وہاں پر آ جائے گا اور زیبا کہے گی کہ ہیئرنگ ہے، کل کیا ہوگا، کیا فیصلہ ہوگا، آج کی رات واقعی مشکل ہے۔ اس کے بعد زیبا کی ماں اسے سمجھائے گی کہ دنیا کے سامنے ہمیشہ برم رکھنا ضروری ہے، لیکن زیبا کا جواب ہوگا کہ برم کی قیمت بہت باری ہے اور لوگوں کو کیا ہی پتا کہ ہمارے دروازے پر کون کون آتا ہے، یعنی وہ حقیقت اور سماجی توقعات کے درمیان کھڑی ہے۔ پھر زیبا اپنی دوست سمیرا کو لے کر ایک وکیل کے پاس جائے گی اور وکیل کہے گی کہ 24 سال کی شادی کو اس بنیاد پر توڑ دینا کہ شوہر کفالت نہیں کرتا، یہ معاملہ اتنا مضبوط نہیں لگ رہا، یعنی قانونی پہلو بھی سامنے آتا ہے اور زیبا کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے فیصلے کی اہمیت کتنی ہے۔ یہ کہانی شروع سے ہی جذبات، ٹکراؤ اور ذہنی دباؤ سے بھری ہوئی ہے۔ زیبا اور جامی کے درمیان غلط فہمیاں، اختلافات اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی سمجھ بوجھ اس ڈرامے کو مزید دلچسپ بنائے گی، جس کی وجہ سے فینز نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے بے چین ہوں گے۔ دیکھا جائے تو اس کہانی کا پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ اس میں رشتوں کے جذبات، قربانیوں کی اہمیت اور غلط فہمیاں آہستہ آہستہ ختم ہوتی دکھائی جا رہی ہیں، جو کہ فینز کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ لیکن نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ شروع میں ہی زیادہ دباؤ اور شدید جذبات دکھائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو کہانی تھوڑی بھاری محسوس ہو سکتی ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔